گوش تران مراغش مهمان نهيال وهبر آهني وتي جنديگنت گدان ٹی وی اتفاق کنگ علمی نائند گدان ٹی وی وتی چارو کو گوشتارو کا نہاترہ یک وسیلہ کے درشان آزادی سر یقین دارید او وتی لس محلوں کے اثراتی پر نوشتہ کار و خواص سیاسی و مذہبی سروکان ہمایانی جندے زبان و برکنگ موقع و آثراتی دنت درود و دربت بلوچ راج شرمندہ. جب ہم بلوچستان پہ بات کرتے ہیں، اگر ہم بلوچستان کی سیاسی صورتحال پہ بات کریں گے تو بلوچستان کے ایک حوالے سے اگر ہم آج کی صورتحال سے اگر ہم دیکھتے ہیں یا دیکھا جائے تو عام مخلوقات کا عالم یہ ہے، عام مخلوقات کی زندگی کی کیفیت یہ ہے کہ وہ اپنے ہی ریاست میں، وہ اپنے ہی زمین پر کسی پاکستانی ریاستی فوجی کو یا کسی پولیس والے کو یا کسی پاکستانی نگہبان کو دیکھ کے اس میں ایک خوف پلتا ہے. کسی کے گھر میں چور گھس جائیں یا ڈاکو آ جائیں اس کو اتنا تکلیف نہیں ہوتی، وہ خوشی مناتا ہے بنسبت ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ پاکستان کا فوج یا ریاستی جو طاقت ہیں، جو خفیہ ادارے ہیں، جو بندوق بردار ہیں، لوگوں کے گھروں میں گھس کر بچوں کو اٹھاتے ہیں، یا کہ ہوٹلوں میں، بازاروں میں، اسکولوں میں، اداروں میں جو انسانوں کو اغوا کرنے کا جو تسلسل ہے، یہ جو جاری ہے، اس کا علاج آج تک نہ پاکستان کے کسی سیاسی پارٹیوں نے ڈھونڈا ہے اور نہ کسی بلوچ سیاسی گروہ یا جماعت یا جس خود کو نیشنلسٹ قوم پرست کہتے ہیں، جو خود بھی سمجھتے ہیں کہ سب سے بڑا انسانی المیہ ہے کہ انسانوں کا اغوا ہونا، جو بلوچستان میں اتنی شدت سے اور بلوچستان کی آبادی کے حوالے سے، اس حوالے سے جو ینگ جنریشن اٹھائے جا رہے ہیں اور پھر ان کو گمنام یا ان کو فیک کاؤنٹر پہ فیک جنگوں کے حوالے سے شہید کر کے پھینک دیے جا رہے ہیں. یہ خاموشی کل کے لیے، یہ ہمارے آج کے قوم پرستوں کی یا مذہبی اسکالروں کی یا دانشوروں کی خاموشی کل کے لیے ہماری جنریشن کے لیے کیا پیغام لے کے آئے گا وہ الگ بات ہے، اس کو ہم سب سمجھتے ہیں، محسوس کرتے ہیں. مگر ہم مسنگ پرسنس کی جب بات ہوتی ہے تو ہر گھر میں ایک ہی پکچر لٹکا ہوا ہے مسنگ پرسنس کا، ہر گھر ہی مسنگ پرسنس کا آماج گاہ ہے. ایسا کوئی گھر نہیں ہے کہ وہاں سے ایک یا دو یا تین یا چار انسان اٹھائے نہیں گئے ہیں اور جو آج تک لاپتہ ہیں، کہیں سے 5 سال، کہیں سے 7 سال، کہیں سے 20 سال. ان میں بچے، بچیاں، عورتیں کوئی معنی نہیں رکھتے ہیں کہ بلوچ ہو، بس ان کو اغوا ہی کیا جاتا ہے اور ان کے پیچھے نہ ہی عدالتیں کی کارروائی کام میں آتی ہیں، نہ پارلیمنٹ آج تک کام میں آیا ہے، نہ ہی سیاسی ورکر جو بلوچستان کے قوم پرست خود کو کہتے ہیں اس حوالے سے سیریس ہیں یا کہ سنجیدہ ہیں. آج ہم بات کرتے ہیں ایک اور مسنگ پرسنس کے حوالے سے. ہمارے جو مہمان ہیں ساحرہ بلوچ ہیں. ساحرہ بلوچ بلوچستان کی بیٹی ہے، جو بلوچستان ہی کی بیٹی کی اس کی زبانی سے ہم سنتے ہیں. وہ کوئی سیاسی لیڈر نہیں ہے، وہ کوئی ایکٹیوسٹ نہیں ہے، وہ کوئی ایسی کوئی گلیمر نہیں ہے کہ اس کو اسکرین میں آنے کا شوق ہے یا کہ وہ کہیں روڈ پہ یا کہیں بازاروں میں تقریر کرنے کا شوق ہے. وہ 8ویں کلاس کے بچی تھی کہ جب اس کے دونوں بھائی اٹھائے گئے تھے تو وہ یہی مجبوری اس کو گھر سے اٹھا کے سڑکوں پہ لائی ہے. یہ صرف ساحرہ بلوچ نہیں ہے، ہر بلوچ ہیں. اگر آپ دیکھیں کوئٹہ میں، کراچی میں، پریس کلبوں میں آپ جائیں تو وہاں ہمیں ہزاروں ساحرہ، ہزاروں ایسی بچیاں دیکھنے کو ملیں گی کہ جن کو ہمارے جو لیڈرز ہیں وہ ان کو صرف ان کے ساتھ بیٹھنے کی، بات کرنے کی ان کو ضرورت ہوتی ہے. وہ اسی حد تک ان کے احساسات ہوتے ہیں، مگر وہ جو خاموشی ہے جو ریاستی ظلم کے خلاف، اس کے بارے میں ہم سب جانتے ہیں. مگر بات کرتے ہیں آج بانو ساحرہ. ایک تو شکریہ کہ آپ نے ہمیں وقت دی، آئے تھے.
ہم آپ سے کویشچن پہلے میں نے کہا کہ ایسا نہیں پوچھتے ہیں کہ کیا ہوا ہے سیاسی حوالے سے، یہ کہاں سے ہوا، تو آپ یہ ہمیں بتا سکتے ہیں کہ آپ کے جو دونوں بھائی اغوا ہوئے تھے وہ کہاں سے ہوئے تھے اور کس وقت ہوئے تھے؟ جی، سب سے پہلے آپ کا بہت زیادہ شکریہ کہ آپ نے میری آواز سنی اور دنیا تک پہنچانے کی کوشش کی۔ میرا بھائی آصف بلوچ اور میرا کزن رشید بلوچ، جنہیں 31 اگست 2018 کو ان کے 9 دوستوں کے ہمراہ نوش کی زنگی ناور سے پکنک مناتے ہوئے جبرن لاپتہ کیا گیا، اور اس کے 2 دن بعد جو ہے ایف سی اور سی ٹی ڈی نے نیوز چینلز میں، جنگ اخبار میں اس بات کو تسلیم کیا کہ میرے بھائی اور ان کے دیگر دوست انہی کے حراست میں ہیں، اور انہوں نے مطلب ان کے تشدد زدہ تصاویریں بھی وائرل کیے تھے، جہاں پہ صاف ظاہر دکھائی دیتا ہے کہ ان پر کتنا تشدد ہوا ہے۔ ان کے ہاتھ پیچھے بندھے ہوئے ہیں اور ان کے آنکھوں پر کالی پٹی بندھی ہوئی ہے، اور ان پر بہت زیادہ تشدد ہوا ہے، اور اس کے بعد آج تک جو ہے میرے بھائیوں کا یہ کچھ پتہ۔ سوری سائرہ، یہ اخبار میں آئی تھی یا کسی ادارے کی طرف سے مانا گیا تھا کہ وہ ہمارے قبضے میں ہے یا کہ ہمارے حراست میں ہیں؟ پولیس نے، سرکار نے، کس نے مانا تھا؟ یہ اخبار میں آئی تھی کس کی طرف سے کہ وہ ہمارے حراست میں ہیں؟ جی، فورسز، یہ جو ایف سی ہے انہوں نے اور سی ٹی ڈی والوں نے خود اس بات ہاں، کو تسلیم کیا تھا۔ اس کے بعد پھر نہیں مان رہے ہیں کہ کہاں ہیں؟ جی ہاں، اس کے بعد آج تک ان کا تو کچھ پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ کہاں پر ہے۔ انہیں کسی عدالت میں بھی پیش نہیں کیا گیا ہے، اور اب ہم جو ہے پیشیوں میں جاتے ہیں عدالتوں میں، وہاں وہ ان سارے ثبوتوں کو مسترد کرتے ہیں اور ہمیں کہتے ہیں آپ لوگ دہشت گرد ہیں، آپ لوگ ہم پر الزام لگاتے ہیں، اور آپ کا بھائی جو ہے افغانستان میں ہے، ایران میں ہے، آپ آئی ہے ہم پر الزام لگاتی ہیں۔ یہ کون عدالتوں میں آپ لوگوں کو بولتے ہیں یہ جی، کہ آپ لوگ یہ دہشت گرد ہیں؟ عدالتوں میں بالکل ہمارے کیسز ہی وہ نہیں کرتے ہیں۔ یہ لاپتہ افراد کے لیے جو کمیشن بنائی گئی ہے اس میں اس طرح ہمیں ہراساں کیا جاتا ہے، ہم سے ایسے سوالات پوچھے جاتے ہیں۔ ہر بار ہمیں یہ پہلے ثبوت دینا پڑتا ہے کہ میں کون ہوں، کس کے لواحقین ہوں۔ اب مجھ سے کہتے ہیں آپ کون ہیں، آصف کون ہے، رشید کون ہے، آپ کے کیا لگتے ہیں، کب اٹھائے گئے ہیں، آپ ہم پر الزام لگاتی ہے نوشکی سے افغانستان کا بارڈر نزدیک ہے، آپ کا بھائی چلا گیا ہوگا، اور کبھی کہتے ہیں کہ آپ کے بھائیوں کو انڈیا لے کر گئی ہے، اغوا کیا انڈیا نے، آپ ہم پر الزام لگاتی ہیں۔ تو یہ ان کی کمزوری ہے، تو بار بار ہر وقت کہتے ہیں کہ اگر کسی دوسرے ملک کا آئے تمہارے بندوں کو اغوا کر کے لے تو پھر بھی تمہاری کمزوری ہے، اگر کسی چور ڈاکو لے گئے ہیں پھر بھی وہ ریاست کی کمزوری ہے، کیونکہ ریاست کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ اپنے شہریوں کی ننگ و ناموس اور اس کی زندگی کی حفاظت کرے۔ تو ایک بات یہ ہے کہ رشید بلوچ اور آصف بلوچ یہ کام کیا کرتے تھے؟ جی، یہ تو آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ بلوچستان میں کسی کو جاب نہیں ملتی ہے۔ رشید نے پڑھائی کیا تھا، وہ ایک مطلب باشعور تھا۔ آصف کو تو ایک نوکری مطلب ملی تھی، وہ ایک ٹیلی فون آپریٹر تھا، لیکن رشید نے کئی دفعہ اپلائی کیا تھا لیکن اسے جاب نہیں ملا، تو وہ ایک اسٹیشنری پہ کام کرتا تھا۔ یعنی گھر کے بڑے لوگ وہی تھے جو گھر چلاتے تھے؟ جی، آصف ایک سرکاری ملازم تھا، مطلب ہمارا خرچہ، گھر، پڑھائی سب کچھ اسی سے تھے، اور اس کے موقع کا ہمیں ایک گھر بھی ملا تھا، اس کے لاپتہ ہونے کے بعد ہمیں اس گھر سے بھی نکال دیا گیا۔ تو کیوں نکالا گھر سے؟ جی، انہوں نے کہا کہ آپ لوگ آصف کو لے کے آئے، تو ہمیں خود پتہ نہیں تھا کہ آصف کہاں ہے، آج تک پتہ نہیں ہے کہ کس کے تحویل میں ہے۔ ان 4 سالوں میں ان کا کیا حال ہوا ہے۔ میرا والد ایک بوڑھا شخص ہے، جس دن ہمیں اس گھر سے نکالا گیا، ہمارے پاس کوئی طریقہ نہیں تھا، ایک تو بھائی کے لاپتہ ہونے کا غم تھا، اور گھر سے ہمارے چیزیں نکالے گئے،
وہاں پھر میرا ابو گیا گھر دیکھنے، اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، وہ بالکل پڑا تھا. ہم بالکل حیران تھے کہ ہم جائے تو کہاں جائیں، ہم سڑک پر آ چکے تھے. تو اس دوران میں آپ لوگوں کو جو بلوچستان کے جو پارٹیاں ہیں یا کہ عدالتیں ہیں جو آپ لوگ گئے ہیں وہاں، ان کا کیا کہنا ہے اس حوالے سے؟ جی ہم نے پہلے ایف آئی آر کٹوانے کی کوشش کی، لیکن ہماری ایف آئی آر نہیں کاٹی گئی. انہوں نے کہا ہم فورسز کے خلاف ایف آئی آر نہیں کاٹ سکتے. بڑی مشکل سے 16 اگست 2021 کو وہ بھی نوشکی میں ہماری ایف آئی آر کاٹی گئی، وہ بھی مطلب فورسز کے خلاف نہیں بلکہ نامعلوم افراد کے خلاف، جبکہ ہمارے پاس ثبوت ہے کہ ہمارے لوگ فورسز اور سی ٹی ڈی کے پاس ہیں. تو ہم نے بہت کوشش کی. یہ سردار نواب، یہ سردار اختر جو ہے بی این پی کا، ہم نے ان سے ملاقات کی. انہوں نے ہمیں یہ کہا کہ میں کچھ نہیں کر سکتا، اگر میں کچھ کرتا تو سب سے پہلے اپنے بھائی کے لیے کرتا. اور شاہ زین بگٹی، انہوں نے ہمیں یہ یقین دہانی کرایا کہ آپ لوگوں کے لوگ جو ہے 1 مہینے میں آئیں گے، لیکن وہ مہینہ کیا ابھی سال گزر چکے، لیکن کچھ پتہ نہیں ہے. سائرہ، میں نے سنا تھا کہ اردو بی بی سی والوں نے بھی آپ کا ایک انٹرویو لیا تھا، تو پھر ان لوگوں نے شیئر کرنے سے اس لیے روکا تھا کہ آپ کے پاس فوج کے لیے آپ نے بولا ہے کہ ثبوت ہیں. تو وہ کون سے ثبوت ہیں کہ جو اس حد تک اس کو جی انٹرویو روکنا پڑا؟ جی بی بی سی والوں نے 2 دفعہ تو مجھ سے انٹرویو لیا اور انہوں نے شائع نہیں کیے. سب کے شائع کیے پر میرے نہیں. اور ابھی یہاں پہ ہمارا جو دھرنا، پہلے دن ہم آئے تھے، انہوں نے دوسرے لواحقین سے انٹرویو لیا. میں نے کہا مجھ سے لے لے، انہوں نے کہا نہیں ہم آپ سے نہیں لے سکتے. تو میں نے ان سے سوال کیا بھائی آپ لوگوں نے مجھ سے پہلے بھی انٹرویوز لیے ہیں لیکن میں نے نہیں دیکھے ہیں، آپ لوگوں نے شائع نہیں کیے. تو انہوں نے کہا ہمیں اختیار نہیں ہے کہ ہم آپ کے انٹرویوز شائع کریں. میرے پاس ثبوت میرے بھائیوں کے وہ پکچرز ہے، اور جو وہ نیوز چینل کا جو کٹنگ ہے، وہ اخبار کی کٹنگ ہے، وہ میرے پاس ثبوت ہے. تو اس لیے انہیں مطلب یہ اختیار نہیں ملا کہ وہ میرے انٹرویوز کو شائع کریں. کوئٹہ کے علاقے ہزار گنجی میں سی ٹی ڈی اور پولیس کی مشترکہ کارروائی، 3 دہشت گردوں کو گرفتار کر لیا گیا، اسلحہ اور گولہ بارود برآمد. اچھا، یہ ایف آئی آر کتنے دن کے بعد آپ لوگوں کی کٹی تھی؟ پہلے تو ہم گئے، بالکل کاٹی ہی نہیں گئی، اور وہ درخواست بھی ہم نے اپنے پاس نہیں رکھا. تو ابھی جو ہے 16 اگست 2021 کو واپس ہماری ایف آئی آر وہ بھی نوشکی میں کاٹی گئی، اور نامعلوم افراد کے خلاف انہوں نے کہا کہ ہم فورسز کے خلاف آپ کے ایف آئی آر نہیں کاٹ سکتے. آپ کے بھائی کے ساتھ جو لوگ اغوا ہوئے تھے وہ کتنے بندے ایک ساتھ اغوا ہوئے تھے؟ وہ 10 لوگ تھے. ان کا ایک دوست تھا جسے اسی جگہ پہ ہی شہید کیا گیا تھا، اور باقی سب کو حراست میں لیا گیا. اور ایف سی والوں نے الزامات بھی لگائے کہ بھائی اسلحہ بارود برآمد ہوئی ہے، لیکن ابھی تک اگر ان کے پاس ایسا ثبوت ہوتا تو وہ انہیں عدالتوں میں لاتے. اور ان کے جو دیگر دوست تھے وہ 3 سال گزرنے کے بعد سارے دوست بازیاب ہو چکے ہیں. بس میرا بھائی اور کزن آج تک وہ لاپتہ ہے، اور ان کا کچھ پتہ بھی نہیں ہے کہ وہ کہاں ہیں. ان کے مطلب جو دیگر دوست تھے وہ بازیاب ہونے کے بعد کسی ایک سے بڑی مشکل سے میرا رابطہ ہوا. اس نے کہا کہ ہم ایم آئی کے تحویل میں تھے. اچھا، آصف آپ کا بھائی ہے یا رشید آپ کا کزن ہے؟ بھائی کون سا ہے، رشید کزن؟ جی آصف میرا بھائی ہے، اور رشید کزن ہونے کے ساتھ ساتھ میرا بہنوئی ہے. جی. اور یہ جو لوگ وہاں سے جو رہا ہوئے ہیں، ان لوگوں نے، ظاہر ہے ہر کسی کے جو بندے نکلتے ہیں وہ جاتے ہیں اپنے لوگوں سے پوچھنے کے لیے، تو ان لوگوں کو کیا کہنا تھا کہ کہاں حد تک یا کس حد تک ہم لوگوں کو انفارمیشن ملی ہے، یا کہ ہم نے دیکھے ہیں کہ وہ زندہ ہیں یا کس کی تحویل میں ہیں، کہاں پر ہیں؟
جی ایک تو یہ ہے کہ اگر کوئی وہاں سے بازیاب ہو کر آتا ہے تو وہ نیم مردہ حالت میں ہوتا ہے، اور اسے بہت زیادہ ڈرایا جاتا ہے، دھمکایا کہ آپ نے اگر کسی کو پیغام دی یا ایسا کیا ہم واپس آپ کو شہید کر دیں گے یا لاپتہ. تو ان کے جو دوست تھے وہ شدید خوف کا شکار تھے، آج تک ہے. انہوں نے زیادہ تو کچھ نہیں بتایا، بس انہوں نے کہا کہ ہم ایم آئی کے تحویل میں تھے اور ہمارے بازیاب ہونے سے 1 مہینہ پہلے آپ کے بھائیوں کو ہم سے الگ کیا گیا، اور مطلب یہ کہا گیا کہ آپ کے بھائیوں کو کہا گیا کہ ہم لوگ آپ لوگوں کو بازیاب کر رہے ہیں. لیکن اس کے بعد پتہ نہیں ہے کہ وہ میرے بھائیوں کو کہاں لے گئے ہیں. میرے بھائی تو بازیاب نہیں ہوئے ہیں، 1 سال گزر چکا ہے ان کو بازیاب ہوئے. جی ظاہرہ آپ بول رہے تھے کہ 31 اگست 2018 کو آپ کے بھائی اور کزن اغوا ہوئے ہیں، تو آپ اس وقت آپ کی ایج کتنی تھی اور آپ کب سے اسی جدوجہد کر رہے ہیں ان کے لیے؟ جی میرے بھائی 2018 میں لاپتہ ہوئے، اس وقت میری ایج 14 سال تھی. تو اس کے بعد مطلب میں اس وقت پڑھ رہی تھی، مجھے کچھ پتہ نہیں تھا کہ بلوچستان میں ظلم ہو رہا ہے، کیونکہ میں نے کچھ دیکھا بھی نہیں تھا. میں گھر سے اسکول سے گھر جاتی تھی، نہ میں نے دنیا دیکھی تھی. جب میرے بھائیوں کو لاپتہ کیا گیا، ایک تو میں بچی تھی، دوسری طرف سے میں حیران تھی، میں نے کبھی دنیا ہی نہیں دیکھی تھی کہ میں کہاں جاؤں. اگر آپ یقین جانیں میں نے اپنی زندگی میں نہ کوئٹہ دیکھی تھی نہ کراچی، اور نہ ہی مجھے کبھی خواہش تھی کہ میں جاؤں دیکھوں. میں اپنے گھر میں اپنے بھائیوں کے ساتھ، بوڑھے والدین کے ساتھ خوش تھی اور پڑھائی کر رہی تھی. لیکن اس ریاست نے میرے بھائیوں کو لاپتہ کر کے مجھے اس حد تک لایا ہے کہ آج میں وہی لڑکی اکیلی سفر کرتی ہوں. اسلام آباد تک میں گئی ہوں اپنے بھائیوں کے لیے. میں نے اسٹرگل شروع کیا، مطلب میرے لیے بہت مشکل تھا کہ میں نے کبھی دنیا ہی نہیں دیکھی تھی. پھر یہاں پر آنا، لوگوں کے سامنے سڑکوں پر بیٹھنا، یہ آج تک بہت زیادہ مشکل ہے ہمارے لیے. اور مطلب یہاں پر آج ہمیں 10واں دن ہے ہم یہاں سڑک پر بیٹھے ہیں. یہ ہمارے لیے شدید تکلیف اور دکھ کی بات ہے کہ ہم وہ عورتیں جو کبھی گھر سے نکلتے ہی نہیں تھے، کہ اس ریاست نے ہمیں اتنا مجبور کیا، آج ہم سڑکوں پر رہ رہے ہیں. جی ابھی آپ بول رہے تھے کہ ہم 10 دنوں سے سڑکوں پر رہ رہے ہیں. ابھی کوئٹہ کا موسم بھی بارشیں تھیں روزانہ، کہ بارشیں بھی بہت زیادہ طوفانی بارشیں تھیں، اور اسی بارشوں کے دوران بھی ہم دیکھ رہے تھے کہ آپ لوگ وہیں پروٹیسٹ کر رہے تھے. اس سے پہلے لاٹھی چارج بھی ہوئی تھی. تو یکدم اس پروٹیسٹ کا کیا وجہ بنا کہ آپ لوگ آئے گورنر ہاؤس کے سامنے بیٹھ گئے؟ تو کیا یہ زیارت واقعہ کے بعد آپ لوگوں کے اندر وہی خوف پھیل گئی کہ شاید ہمارے بھائیوں کے ساتھ ایسا نہ ہو؟ یہ اس پروٹیسٹ کو آغاز کیا آپ لوگوں نے؟ جی یہ بات تو مطلب آپ سب بھی جانتے ہیں کہ کیسے لاپتہ لوگوں کی مصف لاشیں پہلے سے کئی عرصے سے پھینکے جا رہے ہیں لاپتہ افراد کی لاشیں. اب جو ہے ریاست نے ایک نئی پالیسی بنائی ہے، اپنے ناکامی کو چھپانے کے لیے وہ لاپتہ افراد کو لے آتے ہیں، پھر انہیں شہید کر کے مسلح تنظیموں سے جوڑ دیتے ہیں. جو صاف یہ زیارت کے واقعے میں جو نو نہیں تقریباً 5 لاشیں اور لائے گئے ہیں. پہلے 11 تھے، 3-4 لاشیں اور لائے گئے جو ہاسپٹل میں ابھی بھی. تو ان کے بارے میں ہمیں پتہ چلا. 19 تاریخ کو میرا پیشی بھی تھا یہاں کمیشن میں آئی تھی. اس کے بعد میں کیمپ گئی، میں نے دیکھا کہ یہ سارے لاپتہ افراد کے ہیں. یقین جانے میں 2 دفعہ میں ہاسپٹل گئی کہ میں ان لاشوں کو دیکھوں. میں شدید خوف کا شکار تھی، میرے پیروں تلے زمین کھسک گئی تھی کہ مطلب ان میں میرے بھائی تو نہیں ہے، اور ان میں سے کئی لاشوں کی شناخت ہو گئی، وہ سارے لاپتہ افراد تھے. میں 2 دفعہ گئی، میں وہاں ان لاشوں کو دیکھ ہی نہیں پا رہی تھی. ان پر اتنا تشدد ہوا تھا، ایک کا کھوپڑی نہیں تھا، ایک کا منہ نہیں تھا، پہچاننا بہت مشکل ہو رہا تھا، اور ہم شدید خوف کا شکار تھے.
बिल्कुल हम नहीं जानते थे हम क्या करें, मतलब ये आज तक हमारे लिए बहुत मुश्किल है। तो उसके बाद हमने ये फैसला किया कि हम जो है धरना देंगे। हम आज तक हम खौफ का शिकार हैं। हमारे बूढ़े वालिदैन, हमारे घरों में जितने भी लापता अफराद है वो सारे फैमिली शदीद खौफ का शिकार है कि कहीं अगली दफ़ा हमारे लोगों को भी इस तरह से शहीद ना किया जाए। तो हम पहले दिन यहाँ आ रहे थे रेड जोन की तरफ, गवर्नर हाउस के सामने, तो पुलिस ने शदीद हम पर लाठी चार्ज की, आंसू गैस शेलिंग और फायरिंग भी की उन्होंने, जिसमें बच्चे भी मतलब जख्मी हुए, हमारे साथ औरतें थी, बूढ़ी माएँ थी। फिर हम बड़ी मुश्किल से रेड जोन में आए, लेकिन फिर आज हमें 10वां दिन है, हमें बिल्कुल नज़रअंदाज किया जा रहा है और ये कह रहे हैं कि वजीर आला साहब जो है इस्लामाबाद में हैं। इस्लामाबाद हम सोचते कौन सा दूर है, 2 घंटे नहीं लगते यहाँ तक आने के लिए। हम पिछले कई दिनों से, हम 10 दिनों से यहाँ पर बैठे हैं। ये तूफानी बारिशें होती है, दिन को गर्मी, रात को सर्दी, मौसम भी बहुत ज़्यादा ख़राब है। हमारे साथ जो मैं खुद मुझे बुखार हुआ है, गला मेरा ख़राब मौसम की वजह और आंसू गैस शेलिंग की वजह से। बच्चों को हम हॉस्पिटल लेके गए हैं, वहाँ पे एडमिट हुए हैं। अब बूढ़ी माएँ, उनकी तबीयत भी शदीद बिगड़ गई है, लेकिन आज तक इन हुक्मरानों को कोई फुर्सत ही नहीं मिल रहा। उनको बिल्कुल फिक्र ही नहीं है। भाई सड़क पर हमारी माएँ बहनें बैठे हैं, जाके हम उनसे ये तक तो पूछे आप लोग क्यों यहाँ पर बैठे हैं, क्या मसला है। 10 दिन तो ये है कि आप लोग यहाँ गवर्नर हाउस के सामने रेड जोन के इस पे जद्दोजहद कर रहे, मिसिंग पर्सनस का जो कैंप है, या कराची में रहे हो या कोयटा में रहे हो, ये जो लोग कोयटा से आते हैं, नुश्की से आते हैं, पंजगुर से आते हैं, अलग अलग डिस्ट्रिक्टों, सिब्बी, दूर दराज से आते हैं, जो ख़ासकर औरतें हैं कि जो अपने ख़र्चे पे आते हैं, उनको यहाँ रिहाइश का मसला है, उनको यहाँ ये हर चीज़ का मसला है। वो तो सारे गरीब लोग हैं कि वहाँ से अपने सफ़र करके बस का किराया करके आते हैं। कभी भी आपकी लाइफ में आप यहाँ रहे हैं, ये जो पार्टियाँ हैं, नेशनल पार्टी है या BNP मेंगल है, BNP अवामी है, जो बलूच पार्टियाँ हैं जो इक़्तिदार में या बलूच इदारे हैं ब्यूरोक्रेसी में, या ऐसे लोगों ने पर्सनली आकर कहीं आप लोगों को हेल्प करने की रिक्वेस्ट की है या कहा है कि हम आपको रिहाइश का कोई मसला है, हम आप लोगों को कर लेंगे, या खाने पीने का मसला है, या कि कोई सर्दी गर्मी में इस तरह का किसी ने आकर हेल्प की ऑफ़र की है आप लोगों को आपकी ज़िंदगी में यहाँ? जी नहीं, मैं 4 सालों से हम स्ट्रगल में। हमसे पहले तो कई माएँ हैं जो स्ट्रगल, जैसे जाकिर जान की माँ है जो 13 सालों से है, और सम्मी है, जितने भी राशिद जान की माँ है, कई ऐसे माएँ बहनें हैं। लेकिन ये पार्टियों ने आज तक हमारे ऊपर सियासत तो की है लेकिन मदद नहीं की है। अभी मैं एक ऐसी बेटी, हमारा घर बड़ी मुश्किल से चल रहा है। ये स्ट्रगल करना, ये सफ़र करना, ये भी तो एक बड़ी बात है। इसके लिए भी कितने खर्चे हो जाते हैं, लेकिन आज तक हमें किसी तंजीम की तरफ से कोई मदद नहीं मिली है। हमारा तो खैर है, आप यकीन जाने, एक माँ थी गुलाम फारूक की वालदा, वो मस्जिदों के सामने भीख मांग कर अपना किराया जमा करके आती थी प्रेस क्लब तक, और अभी तो वो इस दुनिया में नहीं रहे हैं। उसकी बहन आई थी एक दफ़ा, उसके कपड़े कई जगह से फटे हुए थे, उनके घर नहीं है। तो इन्होंने ऐसे लोगों की मदद बिल्कुल की ही नहीं है। सिर्फ सियासत कर सकते हैं, अपने सियासत को चमकाने के लिए ये मिसिंग पर्सन के इशू को थोड़ा सा उसके बारे में बोलते हैं बस, और कुछ नहीं करते हमारे लिए। हम अपनी कौम से अपील करते हैं, खुदारा हमारा साथ दे। हम बहुत ज़्यादा कमज़ोर हैं, बहुत ज़्यादा थक चुके हैं। हमारा साथ दें, हमारी आवाज़ बने, ताकि हम अपने प्यारों के साथ अपने घरों में सुकून से बैठें। हमें मसक लाशें देखने की बिल्कुल भी हिम्मत नहीं है। हम सालों से इंतज़ार में हैं, हमें कोई सहारा नहीं है। एक घर से जब 2 सहारे लापता हो जाते हैं तो उस घर को बिल्कुल, वो घर ही वीरान हो जाता है। हम अपील करते हैं,
اپنے قوم سے، اپنے غیرت مند ان لوگوں سے جو مطلب اپنے ان کا غیرت اپنے چار دیواری تک ہوتا ہے، ہم ان سے بھی اپیل کرتے ہیں کہ آپ لوگ جاگیں، ہم بھی آپ لوگوں کی مائیں بہنیں ہیں، ہمارا ساتھ دیں، ہمیں قوم کی آواز اور ساتھ کی ضرورت ہے۔ جی تھینک یو سو مچ. ہماری دعا ہے کہ آپ لوگوں کے جو مسنگ پرسنز ہیں تمام وہ جلدی سے گھر پہنچیں. آپ لوگ اپنی شان مرضی کے مطابق جس طرح آپ لوگوں کا حق ہے جینے کا اسی طرح اپنی زندگی جیو. ایک بار پھر آنے کا شکریہ. جی آپ کا بھی بہت زیادہ شکریہ. جیسا کہ آپ لوگ سن رہے تھے ہم بات کر رہے تھے جو مسنگ پرسنس پہ. میں ان خاص کر آخر میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں اپنے ان غیرت مند بلوچوں سے کہ جو کسی بھی مسئلے پہ کراچی یونیورسٹی ہو یا کہ کہیں بھی ہو بلوچ عورتوں کے حوالے سے ہو وہ اتنی ایموشنل ہوتے ہیں کہ سوشل میڈیا سر پہ اٹھاتے ہیں. وہ اتنی ایموشنل ہوتے ہیں کہ ایک دوسرے کو قتل کرنے کی بھی دھمکیاں تک دیتے ہیں. تو میں ان لوگوں سے پوچھنا چاہتا ہوں، وہ اپنے غیرت مند بھائیوں سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا کبھی کسی نے جا کر دیکھا ہے کہ میری وہ بہنیں مسنگ پرسنس کیمپ میں کس حال میں بغیر دوپٹے کے پڑی ہوئی ہیں؟ کیا کسی نے یہ سوچا ہے کہ اس سردی میں اس گرمی میں ان کو اوڑھنے کے لیے ان کو رہنے کے لیے ایک قمیص تک نہیں ہے، ایک چادر تک نہیں ہے؟ کیا ان غیرت مند لوگوں میں سے ان بلوچوں نے کبھی سوچا ہے کہ وہ ایسے لوگ ہیں کہ وہ پانی تک پینے کے لیے ان کے پاس وہ کھانا کھانے کے لیے پیسہ نہیں ہے مگر وہ کسی کے سامنے اپنی خودداری کی وجہ سے ہاتھ نہیں پھیلا سکتے، اپنے بو کا اظہار نہیں کر سکتے؟ وہ اپنے پیاروں کی لاشیں یا کہ پیاروں کی انتظار کے لیے بیٹھی ہوئی ہیں اور اپنی وقت کو گزار رہی ہیں. کوئی پلاننگ نہیں ہے، کوئی فیوچر پلاننگ نہیں ہے، کوئی زندگی کو سنوارنے کا نہیں ہے. صرف وقت جدوجہد اس شخص کے لیے کہ جو ریاست نے اٹھایا ہے. اگر تم ریاست کے خلاف نہیں ہو سکتے ہو کم از کم اپنی ان بہنوں کی سر پر ہاتھ رکھنے کے اہل ہو جاؤ تاکہ تم اپنے آپ کو ایک بلوچ کہہ سکو.